کہ زکوٰۃ دینے والا پھرتا تھا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہاں زکوٰۃ دینے کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے لوگوں کو راشن دے دے کے، ہم نے لوگوں کو دسترخوانوں پہ بٹھا بٹھا کے اللہ کی قسم بھکاری بنا۔ ہمارے ہاں آپ صرف رمضان کے سینسس پڑھیں لاسٹ ایئر 7.3 ٹریلین روپیز کی کم از کم آپ زکوٰۃ دیتے ہوئے 5-6 لوگ گھر میں زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ ایسے ایک بندے کو دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اسامہ بھائی، لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی اینڈنگ اپ کلیشز اینڈ ڈفرینسز، کیسے ہم اپنے رشتہ داروں کو جو کہ ناراض ہیں کسی بھی وجہ سے، کیسے ہم صلح صفائی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے جو ہے آگے بڑھ کے، بلکہ ایک قدم بڑھ کے اگر غلطی اگر کسی کی بھی ہے تو ہم تھوڑا سا اس کو اسپیس دے کے تو وی کین مینڈ دا ویز انشاءاللہ۔ تو آج جیسا کہ ہم تھوڑا ڈسکس کر رہے تھے، ہم نے بات کرنی ہے چیریٹی فار سسٹینیبلٹی۔ رمضان میں ہم بہت زیادہ لوگوں کا رجحان ہوتا ہے چیریٹی کا بھی، زیادہ تر لوگ زکوٰۃ بھی کوشش کرتے ہیں رمضان میں ہی کر لیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے چیریٹی فار سسٹینیبلٹی، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا آگاہ کیجیے۔ اچھا، اس کو پہلے یہ ہوگا کہ ٹاپک سے کہ آپ کی اس میں ایک چیز کو فوکس کریں کہ باہر دینے دلانے سے پہلے ہمیشہ ضرور دیکھیں آپ کے ارد گرد کون ہے۔ عمومی طور پہ ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں ہمارے رشتہ داروں کو، قریبوں کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کے گھر میں کام کرنے والی کو جو سارا دن آپ کی جھوٹے برتن دھوتی ہے، آپ کا گندگی صاف کرتی ہے، آپ اس کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ہم کس جگہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں مطلب تھوڑی سی ہمیں جو ہے نا واہ، میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ واہ واہ مل جائے، دیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھاوے سے بچائے، ہم سب بھی کسی نہ کسی موڑ پہ اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں نا، یہ دعا کرتے رہنی چاہیے نا اپنے لیے، جسے کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ، کیونکہ یہ ہدایت کا دروازہ وہی کھولتا ہے، اور کسی پہ خدا نخواستہ بند ہو جائے اس کی خیر نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جسے کہتے ہیں ہدایت کے ساتھ ہی خیر میں رکھے۔ تو اس میں ایک اور ایلیمنٹ جو میں دیکھتا ہوں کہ ہم زکوٰۃ اور یہ دیتے ہوئے بڑے ٹکڑوں میں دینے کی کوشش کریں۔ اور اچھا، ہمارے ہاں آپ صرف رمضان کے سینسس پڑھیں لاسٹ ایئر 7.3 ٹریلین روپیز کی ریکارڈڈ جو ہے چیریٹی ہوئی ہے۔ یہ وہ ہے جو بینک اسٹیٹمنٹس کے تھرو، آرگنائزیشنز کے تھرو ریکارڈ ملا۔ اب اس میں وہ چیریٹی نہیں ہے جو آپ نے کسی کو 10,000 روپے دیا تھا کیش، ٹھیک ہے، میں نے کسی کو جو ہے جاتے ہوئے رستے میں 1,000 روپے پکڑایا تھا یا زکوٰۃ اس طرح سے دی تھی، وہ اب اس ریکارڈ پہ نہیں ہے۔ اتنی چیریٹی ہونے کے باوجود ہر سال ہمیں کیوں پھر چیریٹی کرنی پڑتی؟ 7.3 کھرب کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے سر۔ تو میرا جو کہنے کا مقصد ہے کہ جو زکوٰۃ کا جب آپ کوٹ کرتے کہ ایک وقت میں وہ وقت امت پر آیا کہ زکوٰۃ دینے والا پھرتا تھا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، تو وہاں زکوٰۃ دینے کا ایک پیٹرن تھا۔ وہاں زکوٰۃ دینے کا مقصد کیا تھا کہ یار وہ جو فقیر ہے نا وہ غنی ہو جائے، وہ جو مسکین ہے نا اس کی مسکنت دور ہو جائے، وہ جو تالیف قلب کر کے جس اسلام میں داخل کیا جائے وہ جیسے کہتے ہیں نا سسٹین کر جائے، وہ جو غلام ہے نا جس کو آزاد کیا ہے وہ آگے بڑھ جائے، وہ جو سفر پہ جا رہا ہے نا وہ اپنے سفر سے کچھ گین کر لے۔ مسافر کون ہے؟ وہ کچھ نہ کچھ اگر ہجرت کر رہا ہے، کسی سفر کی طرف اس نے ارادہ کر لی، تو کس لیے کر رہا ہے؟ کہ کچھ بہتری کا حصول ہو جائے اس کو، تو اس کی مدد کی جائے۔ تو مدد کا انداز ایسے رکھیں اس دفعہ، کم از کم آپ زکوٰۃ دیتے ہوئے 5-6 لوگ گھر میں زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ ایسے ایک بندے کو دیں کہ وہ اس سے کوئی کام شروع کر لے، اس سے کوئی کاروبار شروع کر لے۔ سرکل آف اکانومی یہ چلنا بہت ضروری ہے۔ چھوٹی سی اگر آپ کے اندر اتنی استطاعت پیدا ہوگی کہ آپ چھوٹا سا اسٹیچنگ یونٹ لگا سکتے ہیں، لگائیں۔ آپ جسے کہتے ہیں جوتے سلنے کا کاروبار کسی شروع کروائیں۔ سیال کوٹ بھرا پڑا، کہیں سے آپ وہ فٹ بال سے لانے والا، جس طرح کہ ہم اس دن بات کر رہے تھے، کسی عورت کو وہ ٹولز پرووائڈ کر سکتے ہو کریں۔ کوئی عورت ہے جو ہینڈی کرافٹ سے کام کر سکتی ہے، اس کو اس کا سامان پرووائڈ کریں۔ کہ وہ لوگ ہیں جو انشاءاللہ کمائیں گے آپ کی زکوٰۃ سے، انشاءاللہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے۔ تو ہماری چیریٹی جو ہے
اس میں جو پہلا ایلیمنٹ ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھیں اور ہاں ان کو سسٹین کرنے کی اپنی زکوٰۃ کے ذریعے کوشش کریں، ٹکڑوں میں مت دیں۔ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، آپ نے کپڑا ہی نکالنا، آپ کپڑا نکالیں، اسے کہو لو بھائی بیچو، آؤ اس کو بیچو۔ اب آپ کے پاس 200-300 سوٹ کی تعداد نکل آئی ہے، وہ بیچ سکتا ہے، کل پھر وہ آئے گا، آپ اس کو سکھائے تو کیا ہے کہ وہ ایک ریگولر ارننگ پہ آ جائے گا۔ وہ اگلے سال انتظار نہیں کرے گا کہ بھائی جانزیب بھائی کی زکوٰۃ نکلے گی تو میں ان سے زکوٰۃ لینے پھر جاؤں گا۔ ہم نے راشن دے دے کے معذرت کے ساتھ، میں خود کیونکہ این جی او سیکٹر میں سرو کیا ہے، ابھی بھی کر رہا ہوں، 15 سال ہو گئے ہیں، ہم نے لوگوں کو راشن دے دے کے، ہم نے لوگوں کو دسترخوانوں پہ بٹھا بٹھا کے اللہ کی قسم بھکاری بنا، ان کی سوچ ہی نہیں ختم ہوتی۔ وہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے، میں آپ سے جانزیب بھائی ذکر کر رہا ہوں، میرا فون آپ کو میں دکھاؤں بھرا پڑا ہوا ہے راشنوں کی اپیل کے لیے کہ جی ہمیں راشن میں یاد رکھیے گا، ہمیں راشن میں یاد رکھیے گا۔ یعنی وہ پورے رمضان اس سائیکل کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ایسے ہوں کہ وہ آپ کو فون کریں کہ صاحب اس بار جو ہے نا، جو آپ نے زکوٰۃ دینی، اس میں ہمارا یہ کنٹریبیوشن ہے، اس بار ہم کسی کو مل کے سسٹین کریں، اس طرح سے زکوٰۃ دیں، میری یہ گزارش ہے۔